وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ایذا پہنچانے پر ان سے خطاب کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم کے حالات پر زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہا، یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِی، اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، تم مجھے اپنی باتوں اور اپنے طرز عمل سے کیوں اذیت دیتے ہو۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، یعنی تم سمجھتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس کے باوجود مجھے اذیت دیتے ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے رسول کی عزت کرنا، اس کے فیصلوں کو قبول کرنا، اس کے احکامات کی فرما برداری کرنا رسول کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد اللہ کے رسول کا تم پر سب سے زیادہ احسان ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہو پھر بھی اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہو۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو آپ کی قوم اذیت پہنچا رہی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے تنگ کیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری سچائی تم پر روشن ہے، پھر مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر سے کام لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، سب سے زیادہ انہیں ستایا گیا مگر وہ صبر ہی کرتے رہے۔ صحیح بخاری کی 3405 نمبر روایت۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی جب وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایذائیں دے کر حق سے کترا کر باطل کی طرف جھک گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہدایت سے ٹیڑھا کر دیا۔ ان کی کجروی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی توفیق نہیں دی۔ تو جب وہ حق کی پیروی کرنے سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے ان کے دل پھیر دیے اور ان کے دلوں میں شک پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو انسان کفر اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور جب کسی کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں تو اس کے لیے ظلم کرنا، نافرمانیاں کرنا، اس کے لیے برائی کرنا عادت ثانیہ بن جاتی ہے، جس کو تبدیل کرنے کی کوئی استطاعت نہیں رکھتا، کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے نا ایسا انسان۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ کے رسول کو تنگ نہ کرنا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا جو فاسق ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو گمراہ کرنا اس کا ظلم نہیں ہے، اور نہ بندوں پر اس کی کوئی حجت ہے،
بلکہ اس گمراہی کا سبب وہ خود ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو پہچان لینے کے بعد اپنے آپ پر ہدایت کے دروازے خود بند کر لیے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا، بدلے کے طور پر سزا دیتے ہوئے اپنے عدل کی بنا پر ان کی گمراہی اور کجروی میں مبتلا کرتے ہوئے ان کے دلوں کو بدل ڈالا، گمراہ کر دیا، انہیں کجرو بنا دیا۔ رب العزت نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم